دیکھیں میں نے ان کی گفتگو نہیں سنی، میں اس پر فیصلہ نہیں کروں گا، لیکن ہم کوئی بھیک نہیں مانگے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، یہ جو حکم نامہ جاری ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ ایک تو جو پیروی کرنے کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہاں پہ موجود نہیں تھیں، وہ پیش نہیں ہو سکیں، اور دوسرا ان کے سگنیچر نہیں تھے۔ ناظرین، میں ہوں زاہد عباس نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ کا جو حلقہ ہے اس کے الیکشن کے بارے میں بالآخر ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سرکاری طور پہ ایشو کر دینا چاہیے۔ ناظرین، ایک تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو دوست احباب ہیں وہ جشن منا رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ جو پی ٹی آئی کا ایک ایلیگیشن تھا، ایک اعتراض تھا کہ جی ہمارے الیکشن کو، ہمارے جتنے والے حلقے کو، یا ہمارے جو مہاتما ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کے الیکشن کو ڈسپیوٹڈ کہا جا رہا ہے، تو اب تو یہ الیکشن ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے نا ایک بہت بڑا اقتضاد ہے، غلطی ہے، اس کو آپ درست کر لیں اور جان لیں کہ الیکشن ٹریبیونل میں یہ جو اپلیکیشن گئی، چونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ گزشتہ 2-2.5 سال سے جیل میں ہیں، تو ان کو نہ ہی تو کسی طرح کا کوئی اس کے بارے میں نوٹیفیکیشن بھیجا گیا اور نہ ہی ان کے سگنیچر ہو سکے۔ اور ہمارے سورسز نے ابھی یہ پتہ چلایا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، یہ جو حکم نامہ جاری ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ ایک تو جو پیروی کرنے کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہاں پہ موجود نہیں تھیں، وہ پیش نہیں ہو سکیں، اور دوسرا ان کے سگنیچر نہیں تھے۔ ادروائز یہ ٹیکنیکل بنیاد پہ میاں نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے اس کے الیکشن کا نوٹیفیکیشن اس کو درست کہا جا رہا ہے۔ ادروائز یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور لاہور کا بچہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے ووٹوں میں کوئی 10-20 ہزار ووٹ کا فرق ہو تو بندہ کہہ بھی دیتا ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ نے ووٹ کو عزت دے دی۔ آج پرویز رشید صاحب یہ فرما رہے تھے، ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ کہاں گیا، تو وہ بڑے مان اور دعوے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی اب تو فیصلے اسمبلی میں ہوتے ہیں، اب تو ہم ووٹ کو عزت دے رہے ہیں، اب جو لیجسلیشنز ہو رہی ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے، وہ اسمبلی میں ہو رہی ہے۔ تو ہمارا بھی پرویز رشید صاحب سے یہ سوال ہے کہ اتنا ڈیموکریٹک آدمی، اتنا پڑھا لکھا مدبر آدمی جب اس طرح کے جھوٹ کا ساتھ دے گا تو پھر سچویشن کہاں پہ چلی جائے گی؟ ناظرین، ایک ایسا الیکشن جس کو نہ ہی تو پاکستان کی عوام مانتی ہے، جس کو نہ ہی جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کنڈکٹ کروانے والی جو ایجنسیز ہیں، جو مختلف جو گروہ ہیں یا این جی اوز ہیں، نہ ہی وہ مانتی ہیں، نہ ہی انٹرنیشنل میڈیا اس الیکشن کو صحیح مانتا ہے۔ اس الیکشن کو صحیح کون مانتا ہے؟ صرف اور صرف پرویز رشید صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ۔ تو اب یہ جو کریڈیبلٹی ہے یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ تو پرویز رشید صاحب کی جانب سے اس طرح کا چھوٹا بیان آنا یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ حالانکہ خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ صاحب اور اس کے علاوہ قمر الزمان کائرہ صاحب جو سینئر سیاستدان ہیں، وہ اس بات پہ قائل ہیں کہ یہ جو 2024 کا الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ کا بدنما ترین الیکشن ہے۔ اس جیسا گھٹیا الیکشن آج تک کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ کو عزت دے دی، یہ بات تو میاں نواز شریف صاحب بھی اب ڈرتے ہوئے کہیں نہیں کہتے کہ ووٹ کو عزت دو، کہیں وہ برا ہی نہ مان جائیں جو میاں نواز شریف صاحب کو لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بہت بڑی ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، دنیا جو ہے وہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی آپس میں ٹھن گئی ہے، یمن کا معاملہ ہے، اور اس میں اب یہ جو خلیجی ممالک ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اسرائیل کو، وہ آپ یہ کہیں کہ کانفیڈنس میں لے رہا ہے، کہ ان کو اعتماد دلوا رہا ہے کہ اگر حماس نے ہتھیار نہ ڈالے تو کچھ ایسے ممالک کا ساتھ لیا جائے گا یا مدد لی جائے گی جن کی بات حماس مانتی ہے۔ اٹ مینز دیٹ ناظرین کہ اب آپ تبدیلیاں چیک کریں کہ ہو کیا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور ابھی وہ جو بیان ہے جو کہ مارکو روبیو نے دیا تھا پاکستان کی آرمی کے بارے میں، اس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے تردید تو کر دی، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، لیکن ناظرین دال میں ابھی بہت کچھ کالا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ اور اگر ہم بات کر لیں پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے تو وہ انتہائی کمزور ہے، نہ ہی تو ہم انٹرنیشنل ایجنسیز کے سامنے سٹینڈ کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے سٹینڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہمارے ملک میں جمہوریت بہترین سچویشن میں تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہاں پہ بات ماننی ہی پڑے گی۔ اب ناظرین اگر ہم بات کریں، یہ تو پاکستان کی انٹرنل جو سچویشن ہے وہ ہے، ابھی آہستہ آہستہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ یہ بضد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی انٹرنیشنل ریمیٹنسز اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ 2035 تک پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سٹیبل ہو جائے گی۔ ناظرین 2035 کا لفظ سنتے ہی
آپ کو یہ جو پورے کا پورا کھیل ہے یہ سارے کا سارا واضح طور پہ نظر آ جاتا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایکچول ہو کیا رہا ہے. دوسری جانب ناظرین, ایم کیو ایم کے کچھ دوست احباب ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب, انہوں نے اب جو بانی ایم کیو ایم میں الطاف حسین صاحب, ان کے خلاف بیانات کھل کے دینے شروع کر دیے ہیں. ناظرین اسے کہتے ہیں احسان فراموشی. ایک دور تھا جب یہی مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں یہ الطاف حسین کو اپنے والد کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے روحانی والد صاحب ہیں, یہ میرا روحانی باپ ہے, آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں. لیکن پھر اب ظاہر سی بات ہے, اب اس بیچارے آدمی کی جو طاقت تھی, جو پارٹی کے اوپر انفلوئنس تھی, وہ ختم ہو گئی. ایجنسیز اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں وہ بیچارہ کمزور ٹھہرا, اور اب مرے ہوئے کو آپ جو ہے وہ مزید مار رہے ہیں. مزہ تو تب ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ برسر اقتدار ہو تو آپ اس وقت جا کے تو اس کو چیلنج کریں. ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ پاکستان تحریک انصاف کا سندھ میں مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں پاپولیرٹی کے لحاظ سے. اور ابھی ریسنٹلی گٹر میں وہ گٹر کے ہال میں ایک بچہ گرا, تو وہاں پہ جو ناظم ہیں کراچی کے, وہ آپ کے سامنے وہ کس طرح کی وہ جذباتی تقاریر کر رہے تھے. ابھی ریسنٹلی ایک اور حادثہ ہو گیا, اور وہاں پہ جو بندہ کام کر رہا ہے جو فکسٹ والے ہیں, وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی والے فکسٹ والوں کو اس لیے کٹر کے ڈھکن نہیں لگانے دیتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. اب جو گٹر میں گرنے والا ہے کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے؟ وہ تو کسی پاکستانی کا بچہ ہے. اور جو گٹر کا ڈھکن لگانا چاہ رہا ہے وہ بھی ایک پاکستانی ہے. لیکن یہ کہنا کہ چونکہ آپ کا تعلق ایک اور سیاسی جماعت سے جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے تو ہم آپ کو گٹر کا ڈھکن بھی نہیں لگانے دیں گے. ناظرین پاکستان کی سچویشن بھی بالکل ایسی ہی ہو چکی ہے کہ پاکستان میں یہ جو سیاسی گٹر کھلا ہوا ہے اس کے اوپر ڈھکن لگانا چاہتا ہے عمران خان, لیکن عمران خان کو انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے. ناظرین آخری خبریں آنے تک جو میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں, خبر یہ ہے کہ یہ چیز پرووڈ ہو چکی ہے, بالکل آپ یہ کہیں کہ عیاں ہو چکی ہے, سب کے سامنے آ چکی ہے. نہ ہی تو میاں نواز شریف, نہ ہی آصف علی زرداری, نہ ہی محترمہ مریم نواز صاحبہ, اور نہ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب. شہباز شریف صاحب کو تو آپ کاؤنٹ ہی نہ کریں. یہ سب مل کے بھی جو عمران خان ہے جو پاکستانی سیاست کا بے تاج بادشاہ ہے یہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے. اور جب بھی یہ محسن نقوی صاحب کے خلاف کوئی تھوڑی سی بھی تنقید کرنا شروع کرتے ہیں تو دوسری جانب سے نظام کی کمزوری, ڈیلیور نہ کرنا اور اعتماد کا فقدان اور صلاحیت کی کمی, یہ دوسری جانب سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اب سسٹم لپیٹا جا رہا ہے, نظام بدلا جا رہا ہے. تو پھر یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہاتھ باندھ دیتی ہے اور کہتی ہے نہیں میرے آقا جس طرح آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا. تو یہ ہمارے نظام کی اصل سچویشن ہے. ناظرین عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, ایم کیو ایم, ایون کہ جتنی بھی پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں وہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. یہی وجہ ہے کہ اگر میں بھی چاہوں کوئی اور بات کرنا تو میرا بھی لوگ بھی بالآخر گھوم گھما کے عمران خان پہ آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں ڈسکشن ہی ایک ہے. پاکستان میں کرنٹ افیئرز, سیاسی حالات اور پاکستان میں خبریں سننے والے جتنے لوگ ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج عمران خان نے کیا کیا. اڈیالہ جیل میں عمران خان کی جو قید تنہائی ہے, نورین خان اور ان کی جو بہن علیمہ خان, عظمیٰ خان صاحبہ ہیں, ان کے ساتھ ملاقات کو آج دوبارہ پھر 27 دن ہو گئے عمران خان کو قید تنہائی میں. یہ دوسرا مہینہ ہے. لیکن ان سب کے باوجود میں آپ کو ایک اور بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل سے ہمارے سورسز نے بتایا ہے کہ عمران خان کے اوپر اتنے ٹارچر کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی ڈھیل نہیں ہوگی, صرف اور صرف مقابلہ ہوگا. اور ڈٹ کے کھڑا ہے. کپتان والا جو نظریہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تک بھی اب پہنچ چکا ہے. لیٹس سی ناظرین کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان میں جو سیاسی تبدیلیاں ہیں وہ کس طرح سے رونما ہوں گی. آپ کو پروگرام کیسا لگا کمنٹ میں نیچے جا کے جواب ضرور دیجیے گا. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو.